میرے انتہائی قابل صد احترام محترم و مکرم معزز سامعین حضرات، یکم محرم الحرام یوم شہادت ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حوالہ سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے مجھ کو اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں، یعنی یہ مراد رسول ہیں۔ سارے صحابہ مرید رسول تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے لیے مانگا، جن کے لیے دعائیں کی، کعبے کا در کھٹکھٹایا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فاروق ان کا لقب تھا، اور لقب کی وجہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ان امتنا و ان احیینا، ہماری موت ہماری زندگی حق پر نہیں ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا، ہاں اے عمر، تم حق پر ہو۔ فرمایا والذی نفسی انکم علی الحق، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تم حق پر ہو۔ ان امتتم و ان احییتم، تمہاری موت بھی حق پر ہے، تمہاری زندگی بھی حق پر ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، فَفِيمَ الْاِخْتِفَاءُ، یا رسول اللہ پھر یہ چھپنا کیسا، اختفاء کیسا ہے؟ یہ ہم چھپ کر نمازیں پڑھتے ہیں، چھپ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ ہم حق پر ہیں، تو فرمایا پھر یہ چھپنا کیسا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس کے بعد ہم نے 2 صفیں بنائی۔ ایک صف میں حضرت حمزہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری صف میں حضرت عمر فاروق تھے۔ صحابہ کی 2 صفیں بیت اللہ کی طرف چلی، اور فرماتے ہیں کہ ہم چل رہے تھے اور گرد اڑاتے ہوئے جا رہے تھے۔ جب ہم بیت اللہ میں داخل ہوئے، کفار کو دیکھ کر سخت جھٹکا لگا۔ کہتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم نے بیت اللہ میں نماز پڑھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، اے فارق الحق والباطل، حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجھے فاروق اس لیے پھر ارشاد فرمایا کہ میری وجہ سے باطل اور حق میں فرق ہوا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول ہیں۔ چنانچہ طبقات ابن سعد میں، اسد الغابہ میں اور صحیح ابن الحبان میں یہ روایت موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اعز الدین بعمر ابن خطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعہ سے دین کو، اسلام کو عزت عطا فرما۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ یا اللہ یہ 2 بندے ہیں تیرے سامنے، ایک عمر ابن حشام جسے ابو جہل کہتے ہیں، اور ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔
یا اللہ یہ دو بندے ہیں، ان دو بندوں میں سے جس کو تو پسند کرتا ہے، جس کو تو پسند فرماتا ہے، اس کے ذریعہ سے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دو بندوں میں سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کے لیے پسند فرمایا اور پھر ان کے ذریعہ سے اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان عمر استأذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرہ کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کے لیے اجازت طلب فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے عمرہ کی اجازت دی جائے۔ فَأَذِنَ لَهُ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اخی اشرکنا فی صالح دعائک ولا تنسانا، اے عمر، اے میرے بھائی، آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، یاد رکھنا ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شریک کرنا، اور لا تنسانا، دیکھنا بھول نہ جانا۔ یہ ہے کہ اس حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو اپنا بھائی بھی کہا، یا اخی۔ اور دوسری بات علماء نے یہ لکھی کہ تمام صحابہ کرام میں سے شاید صرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ میرے لیے دعا کرنا۔ صحابہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی کرتے تھے، دعا کے لیے کہا ہی کرتے تھے، اور مختلف مواقع پر صحابہ جماعتیں آتی اور کہتی یا رسول اللہ دعا کیجئے، لیکن شاید یہ واحد صحابی ہیں جنہیں سرکار نے فرمایا عمر تم میرے لیے دعا کرنا۔ اور پھر ترمذی شریف کی یہ روایت ہے، ابو داؤد شریف میں بھی موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور اس کے دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، یعنی عمر کا دل اور عمر کی زبان، اس سے جو نکلے گا وہ حق ہی ہوگا، اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ پھر ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان الشیطان لا یخاف منک یا عمر، اے عمر بے شک شیطان تجھ سے ڈرتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں، فرمایا اے عمر جس رستے سے تو چل رہا ہوتا ہے اگر اس رستے سے شیطان آ جاتا ہے تو وہ تجھے دیکھ کر اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ بخاری شریف اور ترمذی شریف میں ایک روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینا انا نائم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں سویا ہوا تھا اور میں نے خواب دیکھا۔ یہاں پر یہ بات سن لیں کہ انبیاء کے خواب سچ ہوتے ہیں، انبیاء کے خواب وحی ہوتے ہیں، اس لیے کہ رویا انبیاء یہ صادقہ ہوتے ہیں، صالحہ ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور میں نے دیکھا اذا رأیت قدحا اتیت بہ، کہ میرے پاس ایک پیالہ لایا گیا، فیہ لبن، اس میں دودھ تھا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ والا پیالہ پکڑا اور اسے پینا شروع کر دیا، آپ نے نوش فرمانا شروع کر دیا۔
فرماتے ہیں میں نے دودھ خوب سیرابی کے ساتھ پیا، یہاں تک کہ میرے ہاتھوں کے ناخنوں سے بھی سیرابی نظر آ رہی تھی، اور جب میں نے پیٹ بھر کے دودھ پی لیا تو فرماتے ہیں ثم آتیت فضلی عمر ابن خطاب، پھر جو دودھ بچ گیا وہ میں نے عمر ابن خطاب کو دے دیا۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پس خوردہ بچا ہوا جو دودھ تھا وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نوش فرمایا۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس خواب کی جو آپ نے دیکھی ہے تعبیر کیا ہے؟ یعنی آپ کا بچا ہوا دودھ عمر نے پیا تو اس کی تعبیر کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی تعبیر ہے علم۔ اور وہ جو میں نے روایت آپ کے سامنے عرض کی اس کی بھی تائید ہو گئی کہ آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور عمر کے دل پر حق کو جاری کر دیا۔ یہ بھی روایت آپ کے سامنے آ گئی، اور یہ روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن علوم وحی علوم نبوت سرکار نے خود عطا فرمائے ہیں، اور اس پر کئی تائیدات ہیں۔ قرآن مجید میں بالاتفاق 4 مقامات ایسے ہیں کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی، اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کے حق میں قرآن کو نازل کیا۔ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب ہم طواف کرتے ہیں اور جب طواف سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر جا کے 2 نفل پڑھے جائیں۔ یہ جو حاجی ماشاءاللہ جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب ہم طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو 2 نفل مقام ابراہیم پر جا کر پڑھتے ہیں طواف سے فراغت کے بعد۔ عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ وہاں پر نفل پڑھے جائے۔ سرکار فرماتے ہیں عمر بات دل کی نہیں ہے، دل تو میرا بھی بہت کچھ کرتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف سے نازل کردہ قوانین کی تشریح تو کر سکتا ہوں، کوئی قانون نافذ نہیں کر سکتا، کسی قانون کا اجرا نہیں کر سکتا۔ بات دل کی نہیں، بات ہے اللہ کے حکم کی۔ اگر اللہ نے حکم عطا کر دیا تو ہم پڑھ لیں گے۔ چنانچہ اسی موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مُقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھا کرو۔ ابھی پردہ کا کوئی خاص حکم نہیں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ پردہ کا حکم تو نہیں آیا، لیکن آپ کی جو ازواج ہیں، آپ کی جو بنات ہیں، وہ ساری جلباب پورے پردے میں گھر سے نکلا کریں۔ اب عمر کی رائے یہ تھی کہ ازواج مطہرات اور بنات مطہرات پردے میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے عمر کی رائے کو زمین سے اٹھایا، آسمانوں پر لے گیا، وہاں پر عمر کی رائے کو لا اور آرڈر بنایا، اور پھر جبرائیل امین کے حوالے کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا علم عطا فرمایا. پھر عمر کے بارے میں فرمایا کہ عمر ملہم ہے. ملہم کسے کہتے ہیں؟ ملہم کہتے ہیں اس شخص کو جسے الہام ہوتا ہے، جسے کشف ہوتا ہے. چنانچہ بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد کی روایت ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قد کان فیما مضی قبلکم من الامم محدثون. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلی جتنی بھی امتیں آئیں، تمام امتوں میں کوئی نہ کوئی شخص ایسا ہوتا تھا جو محدث ہوتا تھا، جس پر الہام ہوتا تھا، جس پر کشف ہوتا تھا. وَأَنَّهُ إِن كَانَ فِي أُمَّتِ هَذِهِ مِنْهُمْ فَإِنَّهُ عمر ابن خطاب. اور میری عمر میں جو محدث ہے یا جو محدث ہے وہ عمر ہے کہ اللہ پاک اس پر الہام کرتا ہے اور اس پر کشف فرماتا ہے. ایک موقع پر ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لَكَانَ عمر، تو وہ عمر ہوتا. وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ عمر جس رستے پر چل رہے ہیں نا، دیکھیں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مثلاً یہاں سے اسٹیشن جائے تو وہ اسٹیشن کے رستے پر چلے گا، اسٹیشن پہنچ جائے گا. اور اگر اسٹیشن کے رستے کو چھوڑ کر کوئی اور رستہ اختیار کرے گا تو ظاہر بات ہے کہ وہ اسٹیشن بھی نہیں پہنچے گا. فرمایا کہ لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو لَكَانَ عمر، وہ عمر ہوتا. یعنی عمر کی استعداد نبیوں والی ہے، عمر کی صلاحیتیں انبیاء والی ہیں. میرے بعد کوئی نبی نہیں، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لیکن عمر میرا صحابی ایسا ہے کہ اس کی صلاحیتیں، اس کی استعداد نبیوں والی، یعنی یہ ایسے رستے پر چل رہا ہے، اس کی میانہ روی ایسی ہے کہ جو رستہ سیدھا انبیاء تک پہنچتا ہے. لیکن میرے بعد نبی نہیں. جب میرے بعد نبی نہیں ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اچھا جی، اب میں آپ حضرات کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی چند جھلکیاں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں آدھے سے زیادہ زمین پر، روئے زمین پر اسلام کا پرچم لہرایا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ مقبوضات عمر وہ ہیں 22,05,103 مربع میل. یعنی دور فاروقی میں 22,05,103 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا جا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں 4,000 مساجد کی تعمیر فرمائی، اور ان 4,000 مساجد میں سے 900 مسجدیں جامع مسجد تھیں. آپ سمجھتے ہیں جامع مسجد، اور ان 900 جامع مساجد کے ساتھ مکاتب قرآنیہ تعمیر فرمائے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جامع مسجد جو ہوتی ہے اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہاں پہ امام ہوتے ہیں، خطیب ہوتے ہیں، مؤذن ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ساتھ مدرسہ ہے تو وہاں پہ پڑھنے پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں.
گویا کہ یہ جو 900 جامع مساجد تھی ان مساجد کو بھی تعمیر فرمایا، ان کے ساتھ مدارس بھی تعمیر فرمائے اور ان کے تمام انتظامات کا بندوبست بھی فرمایا۔ اچھا جی، پھر دور فاروقی میں 36,000 بچے ایسے ہیں جو قرآن پاک کے حافظ بنے۔ وہ جو مدارس قرآنیہ تھے ان میں پڑھنے والے بچے، ان کی تعداد کتابوں میں لکھا 36,000 کے قریب ہے، ماشاءاللہ۔ دور فاروقی میں جو بڑے بڑے شہر فتح ہوئے ان کی تعداد 1036، 1036 یہ بڑے بڑے شہر ہیں جو دور فاروقی میں حلقہ اسلام میں آئے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بارے میں ایک وضاحت ضروری ہے اور آپ حضرات کی توجہ چاہیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان کیسے ہوئے، یہ اہل علم حضرات نوٹ فرمائیں اور اس بات کی تنقیح کریں۔ قبول اسلام کا ایک واقعہ تو وہ ہے جو مشہور ہے اور ہمارے ہاں جگہ جگہ پایا جاتا ہے، کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے اور اسکول کے نصاب میں بھی شاید ہوگا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادہ سے گھر سے نکلتے ہیں۔ جی یہ واقعہ آپ نے سنا، آپ کے علم میں ہے۔ رستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ گھر چلے گئے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، مار مار کے لہو لہان کر دیا، تھک گئے، کہا یار ٹھہر جاؤ میں ذرا تھوڑا سانس لے لوں پھر تمہاری پٹائی کروں گا۔ سانس لے کے پھر مارنا شروع کر دیا۔ یوں آہستہ آہستہ وہاں پر حضرت خباب ابن الارت تھے، سورہ طٰہٰ کی آیات سنی، دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی۔ یعنی قبول اسلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو عام طور پہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ عمر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے معاذ اللہ گھر سے نکلے، ننگی تلوار لے کر نکلے، بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، لہو لہان کر دیا، یہ سارا واقعہ۔ لیکن میرے عزیزو دوستو، میں نے عرض کیا کہ آپ نوٹ کریں گے اس بات کو کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کا یہ جو واقعہ نقل کیا جاتا ہے یہ من گھڑت ہے۔ یہ واقعہ نہ صرف غلط ہے بلکہ من گھڑت ہے۔ چنانچہ اس واقعہ کی جو حدیث ہے اس حدیث کے علماء نے لکھا کہ 4 روات ہیں۔ ان راویوں کے اندر ایک راوی ہے قاسم بن عثمان البصری، اس کے بارے میں جو رائے دی ہے ائمہ محدثین نے وہ یہ ہے کہ قاسم بن عثمان بصری لیس بالقوی، یہ کوئی مضبوط حافظے کا مالک نہیں تھا۔ اور ذہبی اور مستدرک نے مستدرک حاکم نے لکھا کہ یہ روایت واہی منقطع ہے، اور اسی طرح میزان الاعتدال میں لکھا گیا کہ یہ روایت انتہائی منکر ہے۔ کنز العمال میں لکھا گیا کہ یہ روایت انتہائی ضعیف ہے۔ ائمہ محدثین میں سے 4 حوالے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ اس روایت کے بارے میں کہا گیا کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ پھر اس روایت کے جو راوی ہیں قاسم بن عثمان البصری، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شیعہ تھا، جھوٹا راوی تھا، اپنے پاس سے حدیثیں گڑ گڑ کر بنایا کرتا تھا، سنایا کرتا تھا۔ یہ جو میں نے دعویٰ کیا کہ یہ روایت غلط ہے، اس کے بارے میں اگر کسی نے اور بھی، یہاں چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، موقع تھوڑا ہے، یہ میں نے وضاحت کر دی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، منکر ہے،
واہی ہے، منقطع ہے، من گڑت ہے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا اصل واقعہ کیا ہے وہ بھی میں عرض کروں گا۔ چنانچہ مسند احمد میں یہ واقعہ موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں، اور پھر اس واقعہ کے راوی بھی خود حضرت عمر ہیں۔ کیوں جی؟ خود اپنے اسلام لانے کا واقعہ بھی بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رات کے وقت بیت اللہ میں مسجد الحرام میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر نفل پڑھ رہے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ توجہ کریں ذرا اس بات پر، تلاوت فرما رہے ہیں اور سورہ الحاقہ کی تلاوت 29واں پارہ۔ کہتے ہیں میں پاس جا کے حجر اسود کی دوسری سائڈ پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے چھپ کر سننا شروع کر دیا۔ اب سورہ الحاقہ کو آپ کبھی پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ دنگ رہ جائیں گے اس کے اسلوب پر، اس کے نظم پر۔ چنانچہ کہتے ہیں نظم اور اسلوب پر میں حیران رہ گیا کہ یہ کیسا کلام ہے، اتنا بڑا کلام۔ تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو نہ ہو بہت بڑا شاعر ہے، بہت بڑا کیا ہے؟ شاعر ہے، یہ بہت شاعر۔ کہتے ہیں جب میرے دل میں یہ بات آئی تو ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ کے دوسرا رکوع فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم وما ہوا بقول شاعر، نہیں گال سمجھ آئی؟ میرے دل میں آیا کہ یہ بندہ تو بہت بڑا شاعر ہے، تو ادھر یہ آیتیں آپ نے پڑھ دی، ان وما ہوا بقول شاعر، نہیں 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 نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ کہتے ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو پھر میرے دل میں آیا کہ اوہو، اس کو تو میرے دل کی بات کا بھی پتہ چل گیا، یہ تو بندہ بہت بڑا جادوگر ہے، کاہن ہے۔ جب میرے دل میں یہ بات آئی تو پھر اگلی آیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی وما ہوا بقول کاہن، کہ نہیں یہ قول کاہن بھی نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا، کسی جادوگر کا قول نہیں ہے، تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ کہتے ہیں جب یہ آپ نے پڑھا پھر میرے دل میں آیا کہ نہیں یہ کاہن بھی نہیں، شاعر بھی نہیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ہے قبول اسلام عمر فاروق کا اصل واقعہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اسلام عمر فتحا، عمر ابن خطاب کا اسلام لانا اسلام کے لیے فتح تھی۔ وَكَانَتْ هِجْرَتُهُ نُصْرًا، اور عمر کا ہجرت کرنا نصرت تھی۔ وَكَانَتْ إِمَامَتُهُ رَحْمَةٌ، اور عمر کی امامت کرنا رحمت ہے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہم بیت اللہ میں نمازیں نہیں پڑھا کرتے تھے، عمر اسلام لائے تو ہم پر کعبے کا دروازہ کھلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہے سنے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔